الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا چاندی دونوں ہوں تو اب اس صورت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، یا اس میں مطلقاً ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا؟ جیسا کہ بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور عموماً مسئلہ سمجھنے کے اندر بتانے کے اندر غلطی کھاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب سونا چاندی دونوں مال اکٹھے ہو جائیں گے تو مطلقاً ان کو آپس کے اندر ملا دیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سونا چاندی کو مطلقاً آپس میں نہیں ملایا جاتا، بلکہ بعض صورتوں میں ان کو ملایا جاتا ہے، بعض صورتوں میں ان کو نہیں ملایا جاتا۔ بعض صورتوں میں چاندی کو سونے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، بعض صورتوں میں سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ان کو آپس میں ملایا بھی جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی کل جو ہے وہ تقریباً 6 صورتیں بنتی ہیں، جن کو میں نے ایک وائٹ بورڈ کے اوپر نقشے کی شکل دی ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جب مسئلہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ آسانی سے نکال سکیں گے، اور انشاءاللہ اگر مسئلہ سمجھ آ گیا تو مسئلہ بتانے کے اندر بھی انشاءاللہ غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے ہم مسئلے کی تفہیم کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سونا چاندی دونوں کامل نصاب موجود ہوں، یعنی اس بندے کے پاس سونا بھی موجود ہے، اس بندے کے پاس چاندی بھی موجود ہے۔ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہے اور چاندی 52.5 تولے ہے، تو لہٰذا دونوں نصاب مکمل ہیں۔ سونے کا نصاب بھی اپنی جگہ مکمل ہے، 7.5 تولے سے کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں۔ اسی طرح جو چاندی ہے وہ بالکل 52.5 تولے ہے، 52.5 تولے سے چاندی کم بھی نہیں، چاندی زیادہ بھی نہیں۔ تو لہٰذا جب دونوں نصاب مکمل ہوں تو ایسی صورت کے اندر ان دونوں کو آپس میں ملایا نہیں جاتا، حکم دم نہیں۔ یعنی اب ایسی صورت کے اندر سونے کو چاندی کے ساتھ نہیں ملا کر زکوٰۃ ادا کریں گے، نہ چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ ادا کریں گے، بلکہ ایسی صورت کے اندر سونے کی زکوٰۃ علیحدہ دیں گے اور چاندی کی زکوٰۃ کو علیحدہ نکالیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نصاب کامل نصاب ہو اور دوسرا اس سے کم ہو، یعنی سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہے اور جو چاندی ہے یہ 52.5 تولے سے کم ہے، یا چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہے اور جو سونا ہے یہ 7.5 تولے سے کم ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر جو کم ہوگا اس کو کامل کے ساتھ ملائیں گے۔ یعنی سونا اگر 7.5 تولے ہے اور چاندی 52.5 تولے سے کم ہے تو چاندی کو پھر اس صورت کے اندر سونے کے ساتھ ملائیں گے، سونے کو چاندی کے ساتھ نہیں ملائیں گے، کیونکہ سونے کا نصاب اپنی جگہ بالکل مکمل ہے، اور جب نصاب مکمل ہو جائے تو اس کی علیحدہ سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کو کسی دوسری جنس کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ لہٰذا جب سونا مکمل نصاب ہو، چاندی نصاب سے کم ہو، تو جو کم ہوگا اس کو پھر ہم کل نصاب کے ساتھ، جو مکمل نصاب ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر چاندی مکمل نصاب ہے، سونا نصاب سے کم ہے، تو ایسی صورت کے اندر سونے کو ہم چاندی کے ساتھ ملا دیں گے، اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی اس میں شرائط ہیں تو زکوٰۃ اس میں لازم ہوتی ہے یا نہیں لازم ہوتی۔ تو بہرحال دوسری صورت کے اندر جو نصاب سے کم ہوگا اس کو نصاب کے ساتھ ملا دیں گے، اس کا برعکس نہیں کر سکتے۔ اور تیسری صورت ہے کہ ایک کامل نصاب ہو، دوسرا نصاب سے زیادہ، ایک کامل نصاب ہو اور دوسرا نصاب سے زیادہ۔ مثال کے طور پر سونا کامل نصاب ہے 7.5 تولے اور جو چاندی ہے وہ 52.5 تولے سے زیادہ ہے، لیکن خمس سے کم، خمس بولتے ہیں نصاب کے 5ویں حصے کو۔ اب 52.5 تولے چاندی کا جو 5واں حصہ ہے وہ 10.5 تولے ہے، تو اب اس بندے کے پاس 52.5 تولے سے اوپر تقریباً 62.5 تولے تک چاندی موجود ہے، یعنی 10 تولے اوپر اضافی ہے۔ جو 10 تولے ہے وہ نصاب کے 5ویں حصے سے کم ہے۔ اب یہ جو نصاب کے 5ویں حصے سے کم اوپر چاندی بڑھ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو عفو ہوگا اس کو کامل نصاب کے ساتھ ملائیں گے۔ عفو اس کو بولتے ہیں کہ جو 5ویں حصے سے کم حصہ ہو۔ تو جیسا میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سونا 7.5 تولے ہے اور چاندی جو ہے وہ بالفرض 62.5 تولے ہے، 10 تولے اوپر اضافی ہے لیکن 5ویں حصے سے کم ہے۔ تو یہ جو اوپر 10 تولے چاندی اضافی ہے اس کو ہم سونے کے ساتھ ملائیں گے۔
جو 52.5 تولے چاندی ہے اس کی زکوٰۃ علیحدہ نکالیں گے، اور جو اوپر 10 تولے چاندی ہے اس کو ہم سونے کے ساتھ ملا کر، اس کی زکوٰۃ اگر سونے کے ساتھ ملانے سے بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں نصاب سے کم ہوں، یعنی سونا بھی نصاب سے کم ہے اور چاندی بھی نصاب سے کم ہے، سونا بھی 2-4 تولے ہے اور چاندی بھی 10-20 تولے ہے، دونوں نصاب سے کم ہو تو پھر حکم یہ ہے، تو فرمایا کہ تو حکم دم متعین، یعنی جب دونوں نصاب سے کم ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم سونے کو چاندی کے ساتھ ملائیں گے، یا چاندی کو ہم سونے کے ساتھ ملا کر جس طرح بھی زکوٰۃ بنتی ہوئی اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور 5ویں صورت یہ بنتی ہے کہ دونوں نصاب سے زیادہ ہوں، یعنی سونا بھی نصاب سے زیادہ ہے اور چاندی بھی نصاب سے زیادہ ہے، سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے، چاندی 52.5 تولے سے زیادہ ہے، دونوں نصاب سے زیادہ ہوں لیکن خمس سے کم، یعنی 5ویں حصے سے کم زیادتی دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر جو سونا ہے وہ 8 تولے ہے اور جو چاندی ہے وہ 60 تولے ہے، تو اب یہ جو 8 تولے سونا ہے اور یہ جو چاندی 60 تولے ہے، تو اس حوالے سے فرمایا کہ دونوں نصاب سے زیادہ ہوں لیکن خمس سے کم، تو حکم یہ ہوا کہ دونوں عفو کو آپس میں ملائیں گے، یعنی سونے کا نصاب الگ کر لیں گے اور چاندی کا جو 52.5 تولے نصاب ہے اس کو الگ کر لیں گے۔ سونے کے اوپر جو آدھا تولہ باقی بچ گیا تھا، 8 تولے تھا، تو اس آدھے تولے کو لیں گے، اور ادھر 60 تولے تھا اور ادھر جو 7.5 تولے چاندی بچی ہے، اب یہ جو سونا چاندی اوپر نصاب سے ابو ہو رہے ہیں، بچ رہے ہیں، ان کو آپس کے اندر ہم ملائیں گے، تو جہاں زکوٰۃ بنتی ہوئی وہاں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ ایک نصاب سے کم ہو، دوسرا نصاب سے زیادہ، یعنی سونا نصاب سے کم ہے یا چاندی نصاب سے کم ہے، اگر سونا نصاب سے کم ہے لیکن چاندی نصاب سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایک نصاب سے کم ہو، دوسرا نصاب سے زیادہ لیکن خمس سے کم، یعنی جو نصاب سے زیادہ شے ہو رہی ہے وہ 5ویں حصے سے کم ہی ہے، یعنی چاندی بالفرض اس کے پاس 60 تولے ہے اور جو سونا ہے وہ 2 تولے ہے، تو اب اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ اس صورت کے اندر حکم یہ ہوگا کہ عفو کو کم نصاب کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی 2 تولے سونا اور جو 60 تولے چاندی کے اندر اوپر 7.5 تولے چاندی بچ رہی تھی اس کو ہم 2 تولے سونے کے ساتھ ملائیں گے۔ اب چاندی کا جو نصاب ایک بنتا ہے 52.5 تولے، اس کو ہم الگ کر لیں گے، اس کی زکوٰۃ الگ دیں گے۔ اب جو اوپر اضافی چاندی بچ رہی ہے نصاب سے اوپر 5ویں حصے سے کم، اس کو ہم نصاب سے جو کم سونا ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کی آپس کے اندر ہم زکوٰۃ دیکھیں گے، جہاں بنتی ہوئی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ کل 6 صورتیں بنتی ہیں، ان 6 صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا۔ جب بھی سونا چاندی کو ملانے کا معاملہ ہو تو ان 6 صورتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ ان میں کون سی صورت پائی جاتی ہے اور اس میں زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے۔ مطلقاً سونا چاندی کو آپس میں ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے جس کو میں نے چھوٹے نقشے کے ساتھ نیچے لکھا ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، پہلی 3 صورتیں الگ ہیں، جو آخری 3 صورتیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مزید 7 صورتیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں، یعنی دونوں نصاب سے کم ہوں تو پھر بھی دونوں کو ملائیں گے، اسی طرح دونوں نصاب سے زیادہ ہیں لیکن خمس سے کم، تو جو دونوں اوپر اضافی نصاب سے خمس سے کم سونا چاندی موجود ہے ان کو آپس میں ملائیں گے۔ اسی طرح آخری صورت میں ایک نصاب سے کم ہے، دوسرا نصاب سے زیادہ لیکن خمس سے کم، یہ جو خمس سے 5ویں حصے سے کم زیادتی ہے اس کو کم نصاب کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو ان آخری تینوں صورتوں کو ہم جب آپس کے اندر ملائیں گے تو ان تینوں کا جو حکم ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، یعنی تینوں کی مزید آگے جو ہے نا وہ 7 صورتیں بنتی ہیں جن کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ نہایت ہی آسان ہے، اس میں آپ نے یہ نہیں گھبرانا کہ مزید 7 صورتیں ہم کیسے نکالیں گے، بلکہ آپ مسئلے کو توجہ سے سنیں، نہایت ہی یہ آسان جو ہے وہ صورتیں ہیں جن کو خلاصتاً آخر میں بیان کر دوں گا۔ اس میں پہلی صورت یہ بنتی ہے ان تینوں صورتوں کی کہ دونوں کو جب ہم ملا رہے ہیں، یعنی چوتھی صورت میں، 5ویں میں یا 6ٹھی صورت کے اندر جب ہم دونوں کو آپس میں ملا رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو کمی کو ہم آپس میں ملا رہے ہیں وہ نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ بالکل نصاب ہی نہ بنے، یعنی ہم نے سونا چاندی کو آپس میں ملایا تھا، دونوں نصاب سے کم تھے، سونا بھی بالفرض جو ہے وہ 2 ماشے تھا اور چاندی بھی 2 تولے تھا، تو ان کو آپس میں ملایا تو ملانے سے بالکل نصاب بنتا ہی نہیں ہے،
نہ چاندی کو سونا کرنے سے نصاب بنتا ہے، نہ سونے کو چاندی کرنے سے نصاب بنتا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کو آپس میں ملانے کا حکم ہے۔ آپس میں جب ہم ملائیں گے تو پھر یہ اس کی 7 صورتیں بنیں گی۔ لیکن یہ جو ملانے کا معاملہ ہے یہ ایک طرف سے نہیں ہوگا، یہ مطلق ہوگا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آخری 3 صورتوں کے اندر سونے کو چاندی کے ساتھ یا چاندی کو سونے کے ساتھ جو ملانے کا معاملہ ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ جہاں نصاب بن جائے نصاب بنا دیں گے، یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ ملا کر نصاب بنے یا چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کر نصاب بنے۔ تو بہرحال فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کو ملائیں تو نصاب ہی نہیں بنتا، تو ایسی صورت کے اندر سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ معاف ہے کہ جب دونوں کو ملایا ان آخری 3 صورتوں کے اندر تو نصاب ہی نہیں بنا، نہ سونے کو چاندی کرنے سے نصاب بنا، نہ چاندی کو سونا بنانے سے نصاب بنا، تو لہٰذا بالکل اس تھوڑی سی مقدار کے اوپر جو زکوٰۃ ہوگی وہ شریعت کی طرف سے معاف قرار دی گئی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح نصاب بنے اس طرح بنائیں، یعنی سونے کو چاندی کرنے سے نصاب بنتا ہے یا چاندی کو سونا کرنے سے نصاب بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم سونے کو چاندی کرتے ہیں، ہمارے دور کے اندر چونکہ چاندی کا ریٹ کم ہے سونے کا زیادہ ہے، تو اگر سونے کو چاندی کرتے ہیں تو نصاب بن جاتا ہے، تو اب بھی نصاب بنائیں گے۔ یا اگر اس کے برعکس ہو جائے، سونے کا ریٹ کم ہو جائے چاندی کا زیادہ ہو جائے، تو چاندی کو سونا کرنے سے اگر نصاب بن جاتا ہے کسی بھی طریقے سے تو بھی ہم نصاب بنائیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو دوسری صورت کیا ہوئی کہ سونے کو چاندی کرنے سے نصاب بنتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ چاندی کو سونا کرنے سے نصاب بنتا ہے تو بھی نصاب بنائیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور چوتھی صورت اس میں یہ آتی ہے کہ جو انفع للفقراء ہو، یعنی سونے کو چاندی کرنے سے بھی نصاب بنتا ہے اور چاندی کو سونا بنانے سے بھی نصاب بنتا ہے، تو پھر ہم اس میں یہ صورت اختیار کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ سونے کو چاندی بنائیں تو فقراء کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا چاندی کو سونا بنائیں تو فقراء کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو جو فقراء کے لیے زیادہ فائدہ مند طریقہ ہو اسی کو اپنایا جائے گا۔ تو یہ چوتھی صورت ہوئی کہ چاندی کو سونا کرنے سے سونے کو چاندی کرنے سے زیادہ فائدہ ہے فقراء کا تو وہی کریں، یا چاندی کو سونا کرنے سے فقراء کا زیادہ فائدہ ہے تو اسی طریقے کو اپنائیں گے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں فقراء کا فائدہ ہے، سونے کو چاندی کرنے کی صورت میں بھی اور چاندی کو سونا کرنے کی صورت میں بھی فقراء کا جو فائدہ ہے وہ دونوں طرح ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رواج کس کا ہے، پھر جس چیز کا رواج ہو اس چیز کو اپنائیں گے۔ اور آخری صورت ہے کہ اگر رواج بھی یکساں ہو، فائدہ بھی یکساں ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہوتا ہے اس کو شریعت کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے زکوٰۃ ادا کر لے۔ تو یہ آخری 3 صورتوں کی 7 صورتیں تھیں۔ ان 7 صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں کے اندر جو سونا چاندی کو آپس میں ہم ملا رہے ہیں، اگر سونا چاندی کو ملانے سے نصاب نہیں بنتا پھر تو زکوٰۃ معاف ہے۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اگر سونا چاندی کو ملانے سے نصاب نہیں بنتا تو زکوٰۃ معاف ہے، اور جس طرح نصاب بنتا ہو اسی طرح نصاب بنائیں گے، اور نصاب بنانے کے بعد جو فقراء کے لیے زیادہ فائدہ مند طریقہ ہوگا اس کو ہم اپنائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سونا چاندی کو ملانے کی صورت کے اندر یہ کل 6 صورتیں تھیں، اور جو ملانے کا معاملہ ہے وہ آخری 3 صورتوں کے اندر جو ہے وہ متعین ہے اور مطلق ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو ڈیٹیل ہے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بھی واضح کیا ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، جب بھی سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالنی ہو تو ان 6 صورتوں کو ملحوظ رکھ کر جو ہے وہ مسئلے کو ترتیب دیں اور سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کریں، اور جو اہل علم حضرات ہیں وہ بھی اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، سیکھیں، تاکہ مسئلہ بتانے کے اندر وہ بھی غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع دے، اور اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔